बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं कुछ और अशार की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे चैनल पे नए हारे आने वाले उनको चाहिए कि चुनकर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं कुछ और अशार की तशरीह की तरफ। ये शेर क्या है आज का? फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। फूलों को आए जिस दम के मानी है यानी जिस वक्त, शबनम वज़ू कराने। शबनम का मतलब क्या है? पानी के जो कतरे होते हैं रात के वक़्त, यानी जब बादल नहीं छाए हुए हो तो उस वक़्त, यानी सारी रात में, और ख़ास तौर पे ये जो सर्दी की रातें होती हैं उस वक़्त यानी ज़्यादा पानी क्या होता है, पानी बरसता है। शबनम वज़ू कराने, वज़ू के मानी क्या है? वज़ू जिसको कहते हैं, तो वज़ू को इंग्लिश में एब्लूशन कहते हैं, ABLUTION, एब्लूशन। रोना मेरा वज़ू हो, रोना यानी मेरा रोना, यानी जो मैं रोता हूँ, यानी जो आंखों से आंसू बहते हैं या जो आंसू गिरते हैं, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। नाला के मानी क्या है? फरियाद। शायर इस शेर में हमें कहना क्या चाहते हैं? शायर इस शेर में हमें बताना क्या चाहते हैं? शायर असल में इस शेर में हमें बताना ये चाहते हैं और समझाना हमें ये चाहते हैं कि असल में यानी शायर सुबह का जो मंज़र है और जो खूबसूरत मंज़र है, उस खूबसूरत मंज़र का नज़ारा पेश करते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं कि सुबह को जब फूलों पे शबनम के कतरे वो गिर चुके हो, ये ज़ाहिरी बात है कि फूलों पे जो शबनम के कतरे गिर चुके होते हैं, तो ऐसा महसूस हो, उस वक़्त मुझे ऐसा महसूस हो कि वो उन्हें वज़ू करा के मज़ीद पाक साफ़ कर रहे हैं। यानी ऐसा मुझे लगे, ऐसा मुझे महसूस हो कि वो उन्हें वज़ू करा के, यानी मतलब यानी पाक साफ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ताकि वो अपने रब की हम्द व सना बयान कर सके। ज़ाहिरी बात है कि जब फूल ये साफ हो, यानी जिस तरह मिसाल के तौर पर, यानी एक इंसान जब वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो नमाज़ पढ़ने से पहले वो वज़ू करता है ताकि उसका जिस्म वो साफ़ हो, पाक साफ़ हो। तो इसी तरह यानी और यहाँ पे फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने में, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। तो इसी तरह ताकि वो अपने रब की हम्द सना बयान कर सके। तो इस तरह मैं भी अपने अल्लाह के आगे इतना ज़्यादा रूं और मैं आंखों से इतने आंसू में बहाऊं कि ये जो मेरा रोना है वो मेरे लिए, यानी पानी की बजाय या वज़ू के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, उस पानी की बजाय मतलब मेरे आंखों से इतने ज़्यादा आंसू ये गिर जाए, इतने ज़्यादा आंसू बहाऊं कि ये आंसू मेरा वज़ू का काम कर दें और मेरी फरियादें मेरे रब के हुजूर, यानी ये मेरे लिए दुआएं बन जाएं। ज़ाहिरी बात है कि एक इंसान यानी इतने ज़्यादा, यानी ये रोता हूँ, इतना ज़्यादा रोता हूँ, फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। तो ज़ाहिरी बात है कि एक इंसान जब इतना ज़्यादा रोता है, और इनके दिल से कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारे अरमान पैदा होते हैं, और वो उस ज़िंदगी में, यानी ज़ाहिरी बात है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रोते किस के लिए है या किन लोगों के लिए वो रोते थे? ज़ाहिरी बात है कि मुसलमानों के लिए। उनके दिल में एक बेकरार दिल था, यानी उनका दिल जो था बेकरार था, हर वक्त सोचते रहते थे कि मुसलमानों के साथ होगा क्या। तो इसी वजह से इनकी शायरी से हमें एक पैगाम मिलता है कि ये मुसलमानों के लिए चाहते क्या थे। तो इसी वजह से यही जो पैगाम है, और हमारे सामने जो पैगाम वो यानी यहाँ पे पेश करते हैं, तो पैगाम क्या है? इस शेर की तशरीह एक दफ़ा फिर सुने। शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शेर में एक खूबसूरत तशबीह पेश करते हुए कहते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि रात को जिस वक्त फूलों पे शबनम के जो पानी है या जो शबनम के जो कतरे हैं वो पड़ जाएं या गिर जाएं, यानी शबनम फूलों को गौसल दे, तो शायर का आरजू, शायर ये इजहार करते हैं कि मैं इस कदर रो पड़ूँ, मैं इतने ज़्यादा रो कि इस आंसू से मैं वज़ू करूँ और मैं फरियाद करूं अल्लाह ताला के हुजूर, और वो फरियाद क्या हो जाए? वो फरियाद मेरे लिए मेरी दुआ बन जाए। तो जब वो मेरी फरियाद मेरे लिए दुआ बन जाएगी, ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला ऐसी दुआ लोगों को, ऐसी दुआएं लोगों के कबूल करता है। ज़ाहिर बात है कि वो इंसान जब वो रोना शुरू कर ले, ज़ाहिर इस एक बात ये भी है कि वो इंसान जो इंसान, यानी ये बात भी हमने सुनी हुई है कि वो इंसान जिसके जिसकी आंख से एक कतरा भी वो आंसू का गिर जाए, तो हमने ये सुना है कि उस इंसान पे जहन्नम की आग ही नहीं, वो जहन्नम की आग पे ये हराम उसको कर दिया जाएगा। लेकिन हमें
کرنا کیا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں رونا اس لیے رونا چاہیے کہ ہم جو گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں توبہ طائف ہونا چاہیے تاکہ ہم توبہ کر لیں، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو انسان دل سے روتا ہے اور ان کے انسان کے دل میں اتنی زیادہ یہ ایک فریاد بن جاتی ہے، اور ان کے دل میں فریاد یہ پیدا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو دعا ہے وہ قبول کرتا ہے۔ جتنے خلوص سے ایک انسان رونا شروع کر لے تو اتنے خلوص سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر کیا ہے؟ اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اس خامشی میں جائیں، خامشی خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اتنے بلند فریاد، تاروں کے قافلے کو میری صدا ذرا ہو۔ تاروں کے قافلے جو تاروں کے جو قافلے بن جاتے ہیں، مطلب زیادہ تاروں کی جو لائنیں بن جاتی ہیں، رات کے وقت جب تارے زیادہ ہو، میری صدا میری آواز، درا کا مطلب گھنٹی، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، شاید اس شعر میں ایک خوبصورت دعا کی طرف اشارہ ہمیں کہنا یہ دیتے ہیں کہ شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں کیا ہوں، مطلب کیا ہے اس شعر میں؟ شعر ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر احساس دل پر میرے آنسو اس طرح اثر کرے، وہ انسان جو اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو، اور وہ اس سخت دل پہ بھی جو میرے آنسو ہے وہ کیا ہے، ان آنسو کا اثر ہو، اور وہ بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ایسے لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ غفلت کی نیند میں، وہ غفلت کی نیند میں ہے، وہ غفلت کی جو نیند ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ عقل دے، ان کو اللہ تعالیٰ شعور دے، اور یہ شعور کیوں دیں؟ تاکہ ان لوگوں کے اندر احساس کی دولت پیدا ہو۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کے سامنے رونا شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو بھیک مانگتے ہیں، اور جو لوگ بھیک مانگتے ہیں تو ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ اتنے دل سے روتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہو، تو اس وقت جب وہ دل سے رونا شروع کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب دل سے رونا شروع کرتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ روتے ہیں، لوگوں کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے، لیکن جب وہ رونا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو ان کے دلی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، دلی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ یار اس انسان کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، لہٰذا اس انسان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہمیں کہ وہ لوگ جو مسلمان اس وقت تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ خواب غفلت میں وہ کیا ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، اور وہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، یا غفلت کی نیند میں تھے، مطلب وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ ان کو بتا رہے، سمجھا رہے کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ میرے دل میں جو خیالات ہیں، یا میرے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا جو جذبہ موجود ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں اگر آپ یہ نیند چھوڑ دیں اور آپ اس طرح کریں کہ آپ غفلت کی جو نیند میں آپ لوگ موجود ہیں، اور جو آپ غافل ہیں وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے اگر وہ لوگ میری یہ بات سن لیں تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو، کیا احساس پیدا ہو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں احساس کی دولت سے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو احساس کی دولت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو احساس کی دولت سے نواز دے کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکے، وہ لوگ جو ان کو حقوق چاہیے تھے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمت کر انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کر انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا خدا ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا انسان کو محنت کرنی چاہیے، انسان کو آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ لوگ جب محنت شروع کر لیں تو محنت کا صلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں بھی مسلمانوں کو، وہ لوگ جو اپنی منزل کی تلاش کے لیے جستجو نہیں کر رہے تھے، کوشش نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک پیغام دیتے ہیں اپنے اشعار میں، تاکہ یہ لوگ بھی محنت شروع کر لیں اور اپنے لیے کچھ کمائیں، محنت کر کے اپنے لیے ایک الگ ملک وطن جس کا نام پاکستان ہوگا، یہ کیا کر لیں، آزاد کر لیں۔ یہ آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آخری شعر کیا ہے؟ ہر درد مند دل کو میرا رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں
شاید انہیں جگا دے ہر درد مند دل کو، ہر درد مند دل کو یعنی رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ہر درد مند دل یعنی وہ انسان جس کے دل کو درد پہنچا ہوا ہو، رونا میرا رلا دے۔ اور میں جو رو رہا ہوں تو یہ جو رونا میرا ہے، یعنی میں جو رو رہا ہوں تو یہ میرا رونا اگر کوئی درد مند دل والا سنے گا تو کیا ہوگا؟ بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو وہ لوگ جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں وہ پڑے ہوئے ہیں تو شاید وہ لوگ کیا ہو جائیں؟ جاگ جائے۔ یعنی شعر میں ایک خوبصورت دعا اور خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں جو فریاد کرتا ہوں، یعنی میں جو فریاد کرتا ہوں اور یہ فریاد کیا ہو، یا میری جو خواہش ہے یا میں جو خواہش کرتا ہوں تو وہ انسان، ہر اس انسان کا دل یہ رلا دے، یعنی ہر وہ انسان جس کا دل یعنی سخت ہو، سخت سے سخت دل والا بھی انسان وہ بھی رونا شروع کر لے۔ جس انسان میں تھوڑا سا بھی درد ہو، اور جو لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کو بیدار کرنا اس لیے چاہیے، اور جو لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کو بھی بیدار کر دے۔ مطلب یعنی جو قوم غفلت کی نیند سو رہی ہو وہ جاگ جائیں اور میری فریاد سن لیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ فریاد سننے والا، یعنی سننے والے جو لوگ تھے تو مسلمان ہی تھے۔ اسی وجہ سے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ شعر میں مسلمانوں کو سمجھا رہے، بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے انسان یا اے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ یعنی ایسا کریں کہ ہر وہ انسان جس کے دل میں، یعنی مثال کے طور پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، وہ انسان جس پہ کہیں کوئی غم گزر گیا ہو، یا اسی طرح کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی رشتہ دار وفات پا چکا ہو، یا کسی کے والد وفات پا چکے ہو، یا کسی کی والدہ وفات پا چکی ہو، تو اس وقت ان کے سامنے جب کوئی کہانی یا بیان کرنا شروع کر لے کہ میری والدہ اس طرح وفات ہوئی، اس طرح ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو یہ ساری کہانی وہ انسان جس کی والدہ وفات پا چکی ہے تو اس کے سامنے اگر وہ کوئی کہانی سنانا شروع کر لے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کہانی، وہ مطلب یعنی سنانا شروع کر لے تو وہ کہانی بغیر سن کے وہ بھی رونا شروع کر دے گا۔ مطلب یعنی یہ بڑا سخت کٹھن وقت ہوتا ہے، بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے دل میں یعنی ہر وہ انسان جو دل رکھنے والا ہو، اگر ان کا دل سخت سے سخت کیوں نہ ہو اور وہ میری یہ فریاد سن لیں، میرا یہ رونا سن لیں، تو وہ ان کے دل میں کیا ہوگا؟ ان کے دل میں بھی یعنی ایک درد پیدا ہو جائے گا، اور وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ وہ جاگ جائے گا۔ اور جب وہ جاگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے لیے ایک الگ ملک آزاد کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی وقت وہ ٹالے گا نہیں، اور وہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش ضرور کرے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یعنی آپ ان اشعار کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔